جناب علی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر ہماری اس نشریات میں۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر محمد رضا داودانی صاحب تشریف فرمائیں، بہت شکریہ۔ میں ابتدا میں چاہتا ہوں، ہم نے تعاقراتوں کے حوالے سے ظاہر بات کی ہے، لیکن آج 27 شب کو بہت ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، ہوگا ہماری نشریات میں انشاءاللہ رات ہم بس تقریباً 7 بجے ختم کریں گے اور 11 بجے دوبارہ آغاز کریں گے، پھر اذان فجر تک آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اگر آپ تعاقرات کے عنوان سے ایک دو باتیں اور بتا دیں، چونکہ آج ظاہر خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ آپ رمضان سے ہٹ کر بھی اور روزانہ کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درجات کی بلندی، نیکیوں میں اضافے، گناہوں کے کفارے اور بہت سارے اخروی درجات طے کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے ہیں۔ لیکن اس امت کے لیے خاص ایسے بھی موقع دے دیے ہیں کہ اگر ان میں ہم مختصر وقت میں کچھ کام کریں بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے اس رات میں خود سورہ قدر میں واضح طور پہ فرمایا کہ یہ ایک رات کی عبادت گویا کہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر، اور اللہ تو بہت دینے والا، اخلاص سے ہو تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن بس یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ رات شب قدر ہے جس کی قدر کریں گے۔ اگر قدر نہیں کریں گے تو وہ بے قدر ہو جائے گی اور قابل قدر انعام حاصل نہیں ہوگا۔ ہم بعض اوقات رسومات کے پیچھے چلتے ہیں، جی کوئی وظیفہ بتا دیں یا وہ پرچہ آ جاتا ہے کہ 4 رکعت نوافل پڑھ لیں، ہر اس ترتیب سے صورتیں پڑھ لیں، ساری زندگی کے پاپ دھل جائیں گے گویا کہ، اور آپ سب سے آگے نکل جائیں گے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک رات میں عبادت کر لیں گے تو اب آئندہ پورے سال ہماری معاذاللہ شاید چھٹی ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہوتا۔ ان امور کو اختیار کرنا چاہیے جو شریعت ان دنوں میں یا ان راتوں میں مطالبہ کرتی ہے، تو انشاءاللہ بڑی برکت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت ہوتی ہے اور کفران نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت سے استفادہ نہ کیا جا سکے۔ انسان کے پاس جوانی ہے اور انسان اس طرف متوجہ نہ ہو، بڑھاپے میں پچھتاوا بن جاتا ہے۔ دولت ہو اور انسان اس کی قدر نہ کرے تو غربت میں وہ پچھتاوا بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے جس کے پاس زندگی ہے اور وہ اس کی قدر نہ کرے تو موت کے بعد وہ پچھتاوا ہے۔ انہی پچھتاووں کے اندر خدا نہ کرے کہ یہ بھی شامل ہو جائے کہ ماہ رمضان آیا اور ہم استفادہ نہ کر پائے۔ ماہ رمضان کے اندر شب قدر میں عبادت کا موقع ملا اور ہم اس کو کسی طرح سے کیپٹلائز نہیں کر پائے۔ یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، یہ بڑے سنہری لمحات ہیں، اور اب تو آخری لمحات ہیں۔ یعنی اب تو جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل دا ٹائم از رننگ آؤٹ، بالکل آخری موقع ہے۔ تو انسان جتنا ہو سکے، بہت بدقسمت ہوگا وہ شخص کہ جو دریا کے کنارے ہو اور پیاس سے، اگر ایک انسان صحرا میں پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے تو ہمیں افسوس تو ہوگا، مگر اتنا نہیں ہوگا کہ بہرحال ٹھیک ہے وہاں پر اتنا ہی ہونا چاہیے تھا، ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، دریا کے کنارے بالکل موجود ہو اور پھر وہ آگے بڑھ کر پانی کا جام نہ لے سکے اور اپنی پیاس کو نہ بجھا سکے اور تشنگی کی وجہ سے اس دنیا سے چلا جائے، بہت دکھ کی بات ہوگی۔ جس کو ماہ رمضان ملا، شب قدر ملی اور پھر وہ مغفرت اور بخشش حاصل نہ کر پائے، یہ بہت زیادہ افسوس اور پچھتاوے کی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ لوگوں کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، چلائیں جی، سوال چلائیے گا۔ بینک کے امپلائیز کا کہنا ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ میں اور اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں بس صرف نام کا ہی فرق ہے، اندر تو ساری پریکٹسز سیم ہی ہیں، تو آپ کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ حلال ہے، وہ جائز ہے، تو اس بارے میں کوئی رائے فرما دیں۔ اب مفتی صاحب اگین ہو سکتا ہے بہت کوئی اگر ڈیٹیل طلب موضوع ہو، لیکن اگر اس پہ ایک مختصر آپ بتا سکیں کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر کوئی اسلامک بینک ہے نا جی تو وہ سیونگ اکاؤنٹ کو مداربہ اکاؤنٹ کا نام دیتے ہیں، اور مداربہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایز اے سلیپنگ پارٹنر انوالومنٹ کرتے ہیں اور بینک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، اس کو مدارب کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور ہمارے فقہ حنفی میں جو پیسہ انویسٹ کرتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں۔ رب المال کو یہ جاننا ضروری نہیں ہوتا کہ مدارب کس چیز میں انویسٹ کرے گا۔ صحیح۔ ہاں، اگر اس نے بتا دیا میں حرام کام میں کروں گا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اس کو پوچھنے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ حسن ظن ہے جس کی بنا پر، کیونکہ وہاں پہ شرعی ایڈوائزر کوئی مفتی صاحب ہوتے ہیں اور جتنی بھی پروڈکٹس ہیں بینک کی وہ ان کے انڈر ہوتی ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے۔ عوام کے لیے کیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نے جانتے اہل علم سے پوچھو، انہوں نے گارنٹی دی کہ ہماری سپرویژن میں ایسا ہوا ہے، اب عوام وہاں انویسٹمنٹ کر سکتی ہے۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں تو پتہ ہے کہ کوئی ہے نہیں مسئلہ، اصل تو سیونگ میں ہوتا ہے، لیکن عام اگر بینک ہے اس میں کوئی شرعی ایڈوائزر نہیں ہے، وہاں جو آپ پیسہ رکھواتے ہیں چونکہ وہ مداربہ کوئی کانٹریکٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ یہ اسلامک بینکنگ میں اور عام بینکنگ میں فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پھر وہ بینک والے کہتے ہیں کہ جی وہ
ٹھیک ہے، آپ نے جواب دے ہی دیا کہ وہ کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں، تو آپ نے بتا دیا کہ دونوں ایک نہیں اور کیوں الگ الگ ہے، دیکھیں بتا اپنے دیا۔ اپنے رائے ہو سکتی ہے، ورنہ کار بھی دیکھیں، کار کا اجارہ ہوتا ہے، دیتے ہیں، مکانوں کا اجارہ ہوتا ہے، تو ایک سمجھ تو آتا ہے بھی کچھ صحیح بھی ہو رہا ہوگا، اور باقی اندر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ آپ نے بڑی جامع بات کر دی، بالکل جی ہاں۔ جی جی بنیادی بات یہی ہے کہ آئیڈیل تو شاید نہ ہو، لیکن یہ کہ بہت کچھ ایسے ریفارمز ہیں کہ جن کو بہرحال اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ صحیح۔ جہاں تک مضاربے کا تعلق ہے اس میں تو خیر بہت گنجائش ہے، لیکن یہ کہ اس سے ہٹ کر بھی سود کے عنوان سے تو کبھی بھی جائز نہیں ہوگا، یہ تو طے ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اگر ایک شخص ہے وہ اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھ رہا ہے اور وہ اپنی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں رکھتا، یعنی وہ اور اپنی تسلی کے لیے لکھ کر دیتے کہ آپ اگر نہیں بھی دیں گے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اس میں بعض فقہا مثلا آغا سیستانی وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ پرائیویٹ بینکس میں جو عام طور پہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کو وہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور آپ کے دل میں واقع نیت بھی یہی ہو کہ دیں گے تو لے لیں گے، نہیں دیں گے تو ہم جھگڑا نہیں کریں گے، تو یہ آپ کی طرف سے معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا، آگے کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اب نیت تو انسان کر سکتا ہے، آگے بینک کو کیسے کمیونیکیٹ کرے گا یہ بات؟ کمیونیکیٹ نہ بھی کرنا چاہے تو ایک ای میل کر دیں، دیٹس اٹ، کافی ہے۔ لیکن نہ بھی کرے تو دیٹ وڈ ڈو۔ لیکن اس میں آپ نے اناف کی رائے بتا دی کہ مختلف رائے ہیں، بالکل، یعنی اس میں گنجائش یہ والی اناف میں بالکل۔ اصل میں جب آپ فارم فل کرتے ہیں اس میں ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، ٹھیک، جب آپ نے سائن کر دیے تو نیت تو گئی نا، صراحت اصل میں سائن صریح ہے، صریح کا مطلب واضح چیز، نیت تو ایک پوشیدہ معاملہ ہے، جب صریح نہیں ہوتا تو پھر ہمارے یہاں نیت کا دخل ہوتا ہے، صراحت ہو جائے تو نیت باطل ہو جاتی ہے، اب صراحت کا اعتبار ہے۔ یہ گنجائش یہاں پر ہے اور فقہ جعفری میں گنجائش یہاں پر نہیں ہے، فقہ جعفری میں، بالکل ٹھیک ہے۔ چلے جی آگے آئیے گا، اگلا سوال چلے گا۔ درس علماء صاحب، میرا یہ سوال ہے چھوٹا سا۔ میں لاہور رہتا ہوں، والدین کا گھر میرا حیدرآباد میں ہے۔ میں لاہور سے جا رہا ہوں 27 رمضان کو، عید وہاں کروں گا۔ صحیح ہے۔ میں نے یہاں فطرانہ ادا کر دیا ہے لاہور کے اندر، تو کیا مجھے جب حیدرآباد پہنچ جاؤں گا عید سے پہلے تو مجھے دوبارہ فطرانہ ادا کرنا پڑے گا؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ بھائی صاحب جو ہے وہ لاہور میں فطرانہ ادا کر چکے ہیں، اب نکل پڑے ہیں حیدرآباد کے لیے، عید یہ انشاءاللہ حیدرآباد میں کریں گے۔ کیا حیدرآباد میں پھر فطرانہ دیں گے؟ یہ حیدرآباد کے حساب سے نہیں، کافی ہے، انہوں نے جو فطرہ نکالا ایک دفعہ کا فطرانہ ہو گیا، کافی ہے، وہ مان لیا جائے گا، الگ سے دوسری مرتبہ فطرہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اگلے سوال کی طرف آئیے گا، مفتی صاحب بتائیں گے۔ جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ اگر ہماری عشاء کی نماز رہ جاتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں، اور جب سو کے اٹھیں گے تو ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو پھر اس وقت تہجد پڑھ سکتے ہیں ساتھ میں؟ جی مفتی صاحب، عشاء کی نماز پڑھ کے تہجد پڑھ سکیں؟ پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنی بھی یہ عبادات ہوتی ہیں انہیں افعال مشروعہ کہتے ہیں۔ افعال مشروع وہ ہوتے ہیں جن کا تعارف شریعت پیش کرتی ہے، ہم اپنی عقل سے ان کو حل نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے۔ تو تہجد کی ادائیگی بھی ایک فعل مشروع ہے، اور نبی کریم نے اس کا تعارف یوں پیش فرمایا کہ آپ عشاء کے فرائض پڑھ کر سو جاتے تھے، اور پھر جو بوقت سحر یا اس سے پہلے مڈ نائٹ میں آپ جاگتے تھے، اور پھر آپ تہجد اور وطر ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا آپ سے منقول ہے، یہ شرط تہجد کی۔ اگر آپ ساری رات جاگتے رہے، یعنی پہلے سو گئے چلیں، یا جاگتے رہے اب آپ نے عشاء پڑھی اور پھر چاہتے ہیں تہجد، تو جو نبی کریم نے تعارف پیش کیا وہ پورا نہیں ہو رہا، وہ قیام اللیل تو کہلائے گی، رات کی نماز، لیکن تہجد نہیں ہوگی، اس کے لیے عشاء پڑھ کر تھوڑی دیر سو جانا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فقہ جعفری میں معاملہ مختلف ہے؟ مختلف ہے۔ صحیح۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آئیڈیل تو وہی ہے جو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ فقہ جعفری کے اندر بھی اگر ایک شخص ہے وہ نماز شب اور نماز تہجد کے لیے آخر جو وقت ہے فجر سے کچھ پہلے کا، اس کا انتخاب کرے، پہلے سو جائے اور اس کے بعد، وہ بہت آئیڈیل ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ بھی کرے تو تہجد ہو جائے گی، اور تہجد کے لیے پھر زیادہ اچھا یہی ہے کہ اس کو آخر تک ڈیلے کیا جائے، فجر سے کچھ پہلے پڑھا جائے جو اولین وقت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد بھی اگر وہ تہجد پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ تہجد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور سوئے بغیر بھی پڑھ لیتا ہے تو سوئے بغیر بھی تہجد کے عنوان سے بھی ہو جائے گی نماز۔ یہ تھوڑی سی رائے میں مختلف، بالکل ٹھیک ہے۔ چلائیں جی، اگلا سوال چلائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اگر السلام۔ کوئی چیز سستی لا کے مہنگی بتاتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ سستی چیز لے کے مہنگی بتاتا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ کہ بھئی میں نے 5 لاکھ کا لیا، حالانکہ 40,000 کا ہے، تو یہ ٹھیک ہے جی؟ نہیں، یہ تو صریح جھوٹ ہوگا، غلط ہوتا ہے۔ اصل میں ایک تو بیع ہوتی ہے خرید و فروخت، جس میں آپ چیز کی قیمت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، بس آپ بتاتے ہیں اتنے کی ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے مرابحہ کہلاتی ہے۔ مرابحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل قیمت بتا کے پھر پروفٹ کا ریشو متعین کرتے ہیں، اس میں جھوٹ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر غلط بیانی کریں گے تو پھر اس کو جو مشتری خریدنے والا ہے اس کو واپس کرنے کا اختیار ہے۔ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ مائک جو ہے مثال کے طور پہ میں بازار سے لیا ہے 1 لاکھ کا، لیکن رستے میں سفر وغیرہ کے اندر 5,000 اور لگ گئے، تو میں یوں کہوں گا یہ مجھے 1,05,000 کا پڑا ہے اور میں اتنا اس پہ پروفٹ لے کر آپ کو دوں گا،
یہ مرابحہ کہلاتا ہے، جب آپ اصل قیمت بتا دیتے ہیں اور مصارف بھی شریک کر کے کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے تولیہ، بیع تولیہ، وہ والی نہیں تولیہ. تو یہ بیع تولیہ کا مطلب ہوتا ہے بعینی اصل قیمت بتا کر آپ، بھئی یہ میں نے 1 لاکھ کی لیے بادامی، آپ چونکہ میرے قریبی ہیں 1 لاکھ میں آپ کو دے دوں گا. تو مرابحہ اور تولیہ میں چونکہ اصل قیمت بتاتے ہیں اور اسی پر مشتری اعتماد کر کے لیتا ہے، تو اس میں اگر دھوکہ ہوا تو یہ بیع وہ ختم کر سکتا ہے. لیکن عام کے اندر جس میں آپ اصل نہیں بتاتے، بھئی 1 لاکھ کا دوں گا آپ کو، آپ نے بارگیننگ کی لی، یہ تو یہ اب یہ کہنا کہ یہ 1 لاکھ کے بجائے میں کہوں یہ 10 لاکھ کا ہے، جی مجھے 2 لاکھ کا تو مجھے پڑا ہے، یہ جھوٹ ہو گیا. اور یہ نہیں کہوں پڑا ہے. تو بعض کمیونٹی ایسی ہے جو گھر کے اندر، جیسے آپ دونوں بھائی ہیں نا، ہم دونوں ایک تھان لیں گے اور کہیں گے کہ یار تو مجھ سے لے 1 سے 1.5 لاکھ کا، پھر کہتے ہیں گھر میں خدا کی قسم 1.5 لاکھ کا پڑا، اور آگے کام ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں چلے گا نا؟ نہیں چل تو جائے گا، چل جائے گا، ہے تو سچ، لیکن بہرحال دھوکہ دے رہا ہے، یہ ہیلا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی قبلہ بتائیے گا. بنیادی بات ظاہر ہے، تفصیلات تو اپنے مقام پر ہے، لیکن یہ کہ یہ جو ان کا سوال ہے اس کے اندر آئیڈیل یہ ہے کہ جو چیز وہ بیچنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہیں کہ جناب یہ میں اتنے کا آپ کو بیچ رہا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو آپ نہ بتائیں اصل پرائس. ہاں اس کے اندر چھوڑیں. آپ بتا دیں سیلنگ پرائس یہ ہے بھائی. اگر آپ یہاں جائیں بازار کے اندر تو ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ اس سے کم میں ہم کو وارہ نہیں کھاتا. ٹھیک ہے مناسب، یعنی اس سے کم میں اگر میں دوں تو مجھے سوٹ نہیں کرتا. یہ اگر جملہ بول دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن خواہ خواہ آپ یہ کہیں 5 روپے کا ہے جبکہ وہ آپ کو 5 روپے کا نہیں پڑا تھا، تو آپ خالی اس میں جھوٹ کی جو انوالومنٹ ہے وہ برکت لے لے گی خالی، اور دوسرے جو فقہی اس کے اثرات ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گے. ان سے اپنے آپ کو بچائیں، ایزی اور سمپل جو پاتھ ہے اس کے اوپر چلیں. بالکل. اصل میں عورتیں مطمئن بھی نہیں ہوتی نا. اچھا بولتے لوٹ رہا ہے مجھے، بہن مجھے خود یہ 100 روپے کا پڑا ہے. پھر ان کو تھوڑا اطمینان سا آتا ہے، قلبی سکون، پھر وہ بارگیننگ کر کے، اچھا سب سے زیادہ بہن کو یہ لوٹ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بہن جی پوری مارکیٹ میں سب سے اچھا آپ کو دوں گا، آپ میری بہن ہے. بہن کہتی ہے لوٹ لو بہن کہہ کر، لیکن پرائی کہہ کے نہ لوٹنا، لوٹ کے آ جائیں گی. مجھ سے بولتے تھے کہ بہنیں یہ اعتراض کریں کہ مفتی صاحب یہ تو ہم پر تو اعتراض کر رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے، لیکن وہ دکاندار جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے 100 میں پڑا، جھوٹ بولو، اس پہ اعتراض نہیں لاؤ. خواتین کو بھائی کی طرف سے معصومانہ سوال ہے بہنوں کے حوالے سے. تو میں بھی بہن سمجھ کے کہہ رہا ہوں، میں کون سا دشمن سمجھ. تو لیکن یہ کہ بھائی بھی اگر بہن سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ 100 کا پڑا ہے تو اتنا ہی قابل ہے. غلط تو غلط ہی ہے بہرحال. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اصل میں لوگ بھی مجبور کرتے ہیں، بولتے ہیں بہت مہنگا دے رہے ہو، وہ پھر قسمیں کھا کے بتاتا ہے مجھے اتنے کا پڑا ہے بہن جی، اتنا پروفٹ رکھ رہا ہوں، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو مرابحہ میں چلی جاتی ہے خود بخود، آپ دیکھیں. صحیح. ویسے ایک تو اور عنوان سے یہ تو آپ کی رائے ہے کہ کبھی ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ناجائز منافع نہیں کمانا چاہیے وہ، لیکن ہم مثال کے طور پہ کوئی فروٹ والا ہے، تھیلے والا ہے، ہم کبھی کبھی اگر کوئی انسان افورڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے، لیکن ورنہ کبھی کبھی ہوتا ہے 5-10 روپے بندہ پر، مطلب ہم اس طرح لڑ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو بھائی وہ ایک حلال رزق کمانے کے لیے نکلا ہے، 10 روپے زیادہ بھی لے رہا ہے. یا وہ فوڈ ڈلیوری والے بچے ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، وہ ان کے حالات بہت ہی وہ ہوتے ہیں، تو ان کو بندہ کوئی 10-20-40-100 روپے 200 روپے دے بھی دے تو کیا ہی ہے. نہیں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو حسنین کریمین کے بارے میں منقول ہے کہ آپ بارگیننگ کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بارگیننگ کرتے تھے نا. تو ایک تو اس سنت کو پورا کر لیں، نہیں بھائی تم مہنگے دے رہو اتنا دے دینا تو 50 فالتو دے دیں. اس وقت جو اس کو خوشی ہوگی نا وہ ویسے دینے سے زیادہ ہوگی. صحیح. وہ تو سوچ رہا ہوگا کم پروفٹ مل رہا ہے، پروفٹ پھر بھی رکھتے ہیں وہ لوگ، لیکن آپ نے احسان کر دیا اور خوشی ہوگی. اچھی بات سے دے دیں کسی بھی طریقے. 150 میں کچھ بھی نہیں جاتا. میں نے دیکھا ہے کہ دوستوں کو کھلا دیں گے لیکن 50 روپے پہ تولا ہوا پھل واپس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. 50-100 میں کیا جاتا ہے، دے دو 200 روپے اور کوئی بات نہیں، بچوں کا صدقہ سمجھ کے دے دیں. اور آپ کے توسط سے میں ایک سوچ دے دیتا ہوں ضرور کہ اگر آپ کا زکوٰۃ کا سال اسٹارٹ ہو گیا ہے نا، تو ڈیلیوری بوائے آتا ہے گھر میں، آپ ٹپ دیتے ہیں ہوٹل میں، اس کو زکوٰۃ کی نیت سے دے دیا کریں. کیونکہ حسن زن یہی ہے زیادہ کہ وہ شرعی فقیر ہی ہوتے ہیں بیچارے، جو جس کے بارے میں ہے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیں، کیلکولیشن کریں، سال میں بہت اچھی زکوٰۃ نکل جاتی ہے. اب اس میں آپ اختتامی بنیادی طور پر یہ بچے جتنے بھی ہیں محنت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ چوری نہیں کر رہے، یہ ڈاکہ نہیں ڈال رہے، گھر پر آ کر محنت کر کے کوئی کھانا ڈیلیور کر رہا ہے، کوئی دوسری چیز کر رہا ہے، یا کوئی ویسے ہی سودا سلف لا دیتے ہیں. اگر وہ بہت سے ہوتے ہیں بائکیا کے اوپر آ رہے ہیں، اس کے اوپر آ رہے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے. ان میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ویسے ہی دست شفقت رکھنا چاہیے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ڈپینڈنٹس کی تعداد آپ کے ڈپینڈنٹس کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ان سب کے لیے رزق حلال کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ ریڑھی والے، دوسرے فروٹ بیچنے والے، پرچون کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام افراد. آپ کا ڈرائیور اپنا، آپ کا اپنا چوکیدار، اس کے بارے میں پرائرٹی رکھیں، ترجیح رکھیں. اور جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا صدقے کی نیت کر لیں، زکوٰۃ کی نیت کر لیں، تاکہ آپ کا وہ بھی ادا ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے طور پہ ایک خوشی کا ایک احساس کرے گا، آپ کے لیے دعائیں دے گا انشاءاللہ.
بالکل افطار کے ٹائم پہ جیسے آ جاتے ہیں تو ایک پلیٹ بنا کر دے دیں اس کو، گیا چلو تم کہاں جاؤ گے جو کھا لو، سائڈ میں بیٹھ کر اس کو پلا دیں کھلا دیں، روزہ بھی کھل جائے گا آپ کو، اس کو روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، افطار کا ثواب بھی ملے گا. جی ہاں بالکل. کیا بات ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت نوازش. یہ ایک پیغام بھی بڑا زبردست، بڑا اچھا چلا گیا. ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.